السلام علیکم۔ سیونتھ کلاس آج ہم نے تاریخ میں شیر شاہ سوری کی حالات زندگی ہم نے جاننی ہے۔ اس کی زندگی کے جو ابتدائی حالات ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ فرید خان تھا۔ وہ کب پیدا ہوا؟ وہ 1486 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا کیا نام تھا؟ حسن خان سوری تھا، جو جودھ کے راجہ کے فوج میں شامل ہوا اور کمانڈر کے عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ حسن خان سوری نے مستقل طور پر سکونت سہسرام میں اختیار کی، یعنی کہ وہ کہاں رہتا تھا، مستقل طور پر اس کی رہائش کہاں تھی؟ سہسرام میں تھی۔ شیر شاہ کا بچپن کہاں گزرا؟ سہسرام میں گزرا۔ وہ اوائل عمر سے ہی بچپن سے ہی سیر و شکار کا شوقین تھا۔ وہ خاص جفاکش اور سخت جان بن گیا تھا۔ یہاں سے شیر شاہ جون پور چلا آیا اور صوبے کے گورنر کے پاس رہنے لگا۔ صوبے کے گورنر کے شیر شاہ کے والد کے ساتھ اچھے مراسم تھے، تعلقات تھے۔ اس وقت جون پور کا ماحول علمی سرگرمیوں سے پر تھا۔ شیر شاہ کو اس علمی ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو بہتر طور پر استوار قائم کرنے میں کافی مدد ملی۔ شیر شاہ بڑے شاندار عزائم رکھتا تھا اور ان عزائم کو پورا کرنے کا اہل بھی تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے یہ سوالات جو ہیں نوٹ آپ نے کرنے ہیں، میں آپ کو ساتھ ٹائپ کر کے سینڈ کر دوں گا، اسی لنک کے ساتھ گوگل کلاس روم میں لگا دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو آپ آگے دیکھیں، شیر شاہ سوری کا اقتدار میں آنا۔ اس جواب کا جو سوال ہے، یہ مکمل جو جواب ہے کہ شیر شاہ سوری نے اپنے اقتدار کو کیسے مستحکم کیا، اس کا سوال اوپر لکھ لیں۔ ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد شیر شاہ بنگال، بہار، جون پور، دہلی اور آگرے کا واحد حکمران تھا، مگر اسے اپنی سلطنت کو متوقع آنے والے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مزید فتوحات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ان سب میں پہلے پنجاب کو فتح کیا اس نے۔ اس وقت یہاں پر ہمایوں کے ایک بھائی کی حکومت تھی۔ دریائے جہلم کے گکھڑوں نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا، یہ مغلوں کے طرفدار تھے۔ ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس نے شیر شاہ سے جہلم کے قریب روہتاس کے نام پر ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروایا۔ اس سے قلعے میں اس نے 50,000 سپاہی متعین کر دیے۔ سب سے پہلے پنجاب، پھر اس کے بعد دریائے جہلم کے بعد گکھڑوں کی بات ہوئی ہے، صرف جو مغلوں کے طرفدار تھے وہاں اس نے ایک قلعہ روہتاس بنایا اور وہاں اس نے 50,000 سپاہی متعین کیے۔ اس کے بعد آگے بات کی ہے 1541 اور 42 میں بنگال اور مالوا پر قبضہ کر کے شیر شاہ نے راجپوتانہ میں کئی فتوحات کی۔ یہاں مارواڑ کے راجہ اپنی توسیع پسندی کی، یعنی کہ اپنی سلطنت کو بڑا کرنے کے لیے کئی علاقوں کو فتح کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہا تھا، ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کرتا جا رہا تھا۔ شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اس راجے کے بڑھتے ہوئے اثر سے کسی وقت بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ میری حکومت بھی یہ گرا سکتا ہے۔ تو شیر شاہ نے اجمیر شریف کے قریب راجہ کی فوجوں کا سامنا کیا۔ اس لڑائی میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ شیر شاہ کی ہار یقینی تھی، لیکن اس نے عسکری تجربے کے تحت اس نے اس کو بڑے ہوش مندی کے ساتھ حملے کو سنبھالا اور ان کو شکست دی۔ اس کے بعد ارد گرد کے علاقہ جات فتح کرنے کے بعد شیر شاہ سوری اپنے دارالحکومت لوٹ آیا۔ طلباء، یہاں تک آج آپ کا جو سبق ہے، پہلے ہم نے پڑھا ابتدائی زندگی کے بارے میں، جو شیر شاہ سوری کی ابتدائی زندگی ہے، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کے والد کیا کرتے تھے، اس نے مستقل سکونت کہاں اختیار کی اور یہ وہاں سے کب اپنے تجربے کی زندگی کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد یہ کیسے اقتدار میں ہے، اس نے اپنے اس اقتدار کو کیسے استحکام بخشا۔ تو اس کے سوالات ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ نے ان سوالات کو اپنے نوٹ بک پر لکھنا ہے اور مکمل یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔